قرآن کریم کی اس مبارک آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف اور توڑ آپس میں پیدا مت کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ تعالی کی فضل اور کرم سے تمہارے اندر محبت ایسی آئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو پڑھی گئی خطبے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مکان کی طرح اور ایک دیوار کی طرح سے ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصے کو تھامے رہتا ہے، پکڑے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر مثال دیتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے بتلایا، شبک بین اصابعی، انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال کر اس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث اور ہمارے اکابرین کے اقوال، بزرگان دین سے جو باتیں ہم نے سنی اور پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں امت میں اتحاد کس طرح سے آئے، اتحاد امت کی اس عظیم عنوان سے آپ حضرات سے کچھ قیمتی باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چچا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بنو اور نیک بنو، ایک بنو گے تو طاقت مضبوط ہوگی، نیک بنو گے تو دل مضبوط ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ نے مکہ المکرمہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت ایمان کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی ایسے معمولی باتوں کی وجہ سے دشمن بنے ہوئے تھے
کہ دشمنیوں کا سلسلہ گویا وراثت در وراثت چلے آ رہا تھا۔ باپ دادا کے زمانے میں اگر کسی معاملے میں کسی سے کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہوا تھا، کسی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، تو اس کا بدلہ لینا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، اور جب تک بدلہ نہ لیا جاوے، قتل و قتال نہ ہو، سامنے والے کو ذلیل نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ چین سے اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور زندگی میں اگر ان کو موقع نہ ملے تو پھر وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، اس دشمنی کو تم بھی باقی رکھنا، یا فلاں نے ہم پر اس طرح سے ظلم کیا تھا، اس طرح سے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اختلاف کیا تھا، تو اس جھگڑے کا، اختلاف کا تم بھی بدلہ لے کر رہنا، ان کو سبق سکھا کر رہنا۔ یہ سلسلے ان کے یہاں چلتے تھے۔ اور جہالت کا یہ حال تھا کہ خاندان کے ذمہ دار قسم کے افراد، سردار جمع ہوتے تھے، اور ایک برتن میں اور ایک پیالے میں پانی نکال کر، ایک برتن یا پیالے میں خون نکال کر، اس خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈبا کر اور پھر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم فلاں چیز کا بدلہ ضرور لیں گے اور فلاں کو قتل کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے۔ یہ دشمنیاں ان کے اندر تھی، اور معمولی باتوں پر ان کے خاندان ایک دوسرے سے جدا رہتے تھے، اور بڑی بڑی دشمنیاں، قتل و قتال اور جنگیں تک ان کے درمیان اسی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اسی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے قتل کے در پر تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی کہ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس محبت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی صحابہ رضی اللہ عنہ کو، مراد یہ کہ کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی برادری کا، کسی شہر کا، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے وہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں کا سلسلہ جب بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کا حکم مل گیا، ہجرت کی اجازت مل گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہجرت کے لیے روانہ فرمانا شروع کیا۔ اس موقع کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی جوڑیاں بنائی اور بھائی بھائی بنا لیا۔ فلاں صحابی کے ساتھ فلاں صحابی ہجرت کرے گا، اور فلاں صحابی کے ساتھ فلاں صحابی ہجرت کرے گا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جوڑیاں بنائی اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد اب یہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہاں آباد انصار صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور ان کے درمیان بھی محبت قائم کرنے کے لیے پھر وہاں بھی بھائی چارگی قائم فرمائی، اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی، فلاں صحابی کو فلاں صحابی کا بھائی بنایا۔ اس کا اثر دیکھیے
جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق جو روایت ملتی ہے کہ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی ان کا بھائی بنا دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا تم خیال رکھنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ اثر ہوا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اپنے ماں کے ذریعے سے اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بھائی بہن کے ذریعے سے بھائی بہن کے اوپر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن اس بھائی کے متعلق کیسے شک ہو سکتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنا دیا؟ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ان کے اوپر ہوا تھا کہ ایک اجنبی شخص کو صرف ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا اور ان کے اندر مواخات قائم کی تو فوراً حکم کی تعمیل کی، سمعنا واطعنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سگے اور حقیقی بھائی سے بھی زیادہ ان کو سمجھتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے، اب میرا جتنا مال و دولت ہے، کھیتی باڑیاں ہیں، ان کے اندر آدھا میں حقدار، آدھے تم حقدار۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ بیویاں ہیں 2-3، ان بیویوں کے اندر سے ایک بیوی کو اگر تم چاہو تو میں طلاق دے دوں اور ان سے تم نکاح کرو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال و دولت بھی، بیویاں بھی، مکان بھی، مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ اور رہنمائی کرو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور پھر بعد میں مال و دولت بھی خوب آیا اور نکاح بھی انہوں نے کر لیا۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ جو ذرا ذرا سی باتوں پر اتنے سخت ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ کی تعلیمات کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، ایمان کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات ان کے دلوں میں پیدا فرمائے کہ ساری دشمنیاں ختم اور ایک دوسرے کے محبوب اور عاشق بن گئے اور ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ قرآن کریم میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایک موقع پر سخت ترین دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دیتے رہے۔ کبھی کوئی ایسا موقع آ بھی گیا جس موقع پر کچھ پرانی چیزیں جن کا اظہار ہو گیا، بعض کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں، بلکہ ہمارے اکابرین جو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ بعض چیزیں جن کو لوگ غلطیاں سمجھتے ہیں اور ان کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے ذریعے سے ہمارے لیے راستے کھلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے متعلق آیا جو ہمارے لیے مزید رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ بن گیا۔ چنانچہ غزوہ بن المستلق کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ اس غزوے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک چشمے پر آپ نے قیام کا حکم دیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سب وہاں آرام کرنے کے لیے رکے۔ اس درمیان ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان کسی معمولی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں غصے کے اندر آ گئے۔ مہاجر صحابی نے یا للمہاجرہ کہہ کر پکارا، انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں تو انہوں نے یا للانصار کہہ کر پکارا۔ چنانچہ ادھر کے کچھ احباب آ گئے، ادھر کے کچھ احباب آ گئے۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور غصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت کے اندر جب دیکھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعوها
چھوڑ دو یہ باتیں، فإنها منتنہ، اس لیے کہ یہ بدبودار باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، خراب باتیں ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ کہاں سے تمہارے اندر دوبارہ سرایت کر رہی ہے اور کہاں سے یہ آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً تنبیہ فرمائی اور ان کو روکا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی فوراً احساس ہو گیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے احکامات ہمارے لیے رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ ہے۔ آج ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے کہ امت میں آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کیا جائے۔ ہمارے اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کے واقعات، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، اختلافات سے، توڑ سے، تفرقہ بازی سے بچانے کے لیے خود قربانیاں دی کہ کہیں توڑ نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، معمولی باتوں پر ہمارے درمیان اتنا شدید اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق انسانی کے متعلق عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگ جانا، میرے بعد تم ایک دوسرے کے قتل و قتال کے در پہ مت ہو جانا۔ آج یہی حالات، کہیں مسلکی اعتبار سے، کہیں برادری اور خاندان کے اعتبار سے، کہیں سیاسی اعتبار سے ہم لوگ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی اور توڑ مت پیدا کرو۔ اگر آپس میں تم نے توڑ پیدا کیا، آپس میں اختلاف پیدا کیا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ باطل، کافرین، یہود و نصارہ، جن کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا وجود مٹانے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خود جن کو دشمن سمجھتے تھے ان کو بھی واری اپنے قریب کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ان کو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سب متحد ہو جائیں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتوں کے متعلق تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ قیامت سے پہلے یہ حال ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ، باطل قسم کے لوگ مل کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایسے آئیں گے جیسے دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں سمجھنا چاہیے وقت کا تقاضا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک عظیم تنظیم جو ہمارے اکابرین نے بنیاد ڈالی تھی، خصوصاً جس میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین اس میں شامل رہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان اکابرین کی کیا سوچ تھی کہ اس ملک میں اسلام کا تحفظ، اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہیں۔ اور آج یہ حالات ہیں کہ ملک کے ان حالات کی وجہ سے ہمارے اکابرین یہاں تک یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم دیگر مسلک والے ان لوگوں کو بھی اپنے پلیٹ فارم پر جمع کر لیں، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ باطل ہمارا شکار نہ کر پائے۔ اور دیگر مسلک اور مذہب والے تو بہرحال اس میں شریک ہیں ہی، بلکہ اب یہ بھی کوششیں کی گئی تھی کہ وہ حضرات جن کو ہمارے دشمن بھی ایک وقت تک دشمن سمجھتے تھے، ابھی صرف دھوکہ دے کر اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ان کو قریب کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت کے نام پر، اصلاح معاشرہ کا نام پر اور ملک کی دیگر خدمات کے نام پر ایسے حضرات کو بھی
مثلا دلت احباب ہیں اور دیگر بہت ساری قومیں جو چھوٹی چھوٹی بچھڑی ہوئی ہیں، جن کو براہمن سماج والے بہت خراب اور ذلیل سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، لیکن اب صرف اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ان کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اب اتنا بڑا دل کر کے ایسے لوگوں کو بھی قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن ان حالات میں جہاں دیگر مذہب والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اتحاد کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں بن سکتے۔ قرآن کریم کی تعلیمات دیکھیے، جہاں اہل کتاب کے متعلق تذکرہ کیا جا رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ ان کلمے کی طرف، ان کلمات کی طرف یا ان باتوں کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ آج یہودیوں کو دیکھا جائے، نصرانیوں کو دیکھا جائے تو ان کے حالات یہ ہیں کہ نام ان کا اہل کتاب ہے، لیکن بقیہ ساری چیزوں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف چلتے ہیں، انہوں نے سور کے کھانے کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، دیگر بہت ساری تعلیمات میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی وہ خلاف ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تب بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ جو چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں، ان چیزوں پر، ان باتوں پر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں، تاکہ دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم ہو، ہماری طاقت مضبوط ہو۔ جہاں ایک دو چیزوں پر متحد ہیں، وہاں اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو جہاں پر اہل قرآن، اہل اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، جہاں 80-90% ایک جیسے ہیں، چند چیزوں کے اندر اختلافات ہیں، کیا وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی نہیں بن سکتے؟ کیا ایسی چیزوں پر متحد اور متفق نہیں ہو سکتے؟ آج مسلکی اعتبار سے اگر ہمیں دیکھا جائے، مسلکی اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اکثر چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، چند چیزیں ایسی ہوں گی جن کے اندر ہمارا اختلاف ہے، چند چیزوں میں ہماری مخالفتیں، ورنہ اکثریت کے اعتبار سے، مسائل میں، فقہ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور ایک دوسرے کے جیسے ہی یہ مسائل اور فقہ کی ساری چیزیں، عقائد وغیرہ ہماری ہیں۔ لیکن چند چیزوں میں اگر ہمارے اکابرین میں اختلاف ہوا ہے، نظریات کے اعتبار سے دیکھا جائے، علمی اعتبار سے یا سمجھ کے اعتبار سے کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے، بہرحال جو بھی معاملات ہیں، لیکن ان چیزوں میں کمی کوتاہی ہونے کی وجہ سے اکثریت کی طرف ہم توجہ اور نظر ہٹا کر بالکل چند چیزوں کو پکڑ کر اتنا شدید اختلاف کر لیتے ہیں کہ کافروں کو بھی ہم اتنا سخت دشمن نہیں سمجھتے جتنا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو معمولی چیزوں کی وجہ سے بالکل دشمن سمجھتے ہیں، مخالف سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من صلی صلاتنا، جس شخص نے ہماری جیسی نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے رخ کر کے نماز پڑھی، قبلے کی طرف اس نے رخ کیا، ہمارے قبلے کو اس نے قبلہ تسلیم کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فذلک المسلم، ایسا شخص مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، بس تم لوگ اس ذمے کو ختم مت کرو عہد شکنی کر۔ ہمیں کیا اختیار ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے خصوصاً ہمارے اکابرین نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر بہت سخت شرائط بتلائی،
کہ جہاں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا معنی نکل سکتا ہے، اچھے اس کے مفہوم نکل سکتے ہیں، وہاں تک احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں صریح کفر ہو جائے وہاں الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آپسی معمولی اختلافات کو دور رکھ کر، اس سے نظر ہٹا کر، بنیادی جو بڑی چیزوں پر ہمیں ایک جیسے ہیں ان کے اوپر متحد و متفق ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان جو ایک۔ آج دیکھیے اکثر چیزوں کے اوپر ہم لوگ ایک دوسرے سے متفق ہیں، متحد ہیں، ایک جیسے ہیں، چند چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے شدید اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ان کی قبر پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہوا تو مقامی لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت وقت کے بڑے عالم تشریف لائے ہیں اور خود فقیہ بھی ہیں، ان کو ہم لوگ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر آپس میں یہ بات چیت ہوئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز میں رفع یدین کریں گے، اور ہم لوگ حنفی ہیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کے متعلق عمل کرتے ہیں، تو ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں اکثر جو احباب جو علماء موجود تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ آج ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اصرار کر کے جب کہا گیا کہ نماز پڑھا دیجیے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو مقامی احباب یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کر کے نماز پڑھائیں گے اور ہم ان کی اقتداء میں آج نماز پڑھ لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی تو اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایتیں ہیں اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے نماز پڑھائی کہ رفع یدین انہوں نے نہیں کیا۔ مصلیان جو وہاں نماز میں شریک تھے وہ لوگ بڑے حیران تھے، تعجب خیز تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر آج اپنے روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے رفع یدین کروں گا، لیکن یہاں چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی ہیں، جو میرے استاد تھے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد میں اپنے مسلک کو اور اپنے فقہ کے اعتبار سے جو ہم نے استدلال کیا ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر نماز پڑھاؤں، تو میں نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کے اندر آج نماز پڑھا دی۔ یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ بڑوں کی بات بڑی ہیں، لیکن ان کی باتیں ہمارے لیے رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ ہے۔ ایک وقت کے فقیہ ہیں، امام ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا، پڑھانے کے لیے ضد کی گئی تو وہاں پر بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی۔ آج ہمارے یہاں پر کہیں رفع یدین کے متعلق، کہیں آمین بالجہر کے متعلق، کہیں دیگر چیزوں کے متعلق اتنے شدید اختلاف ہو جاتے ہیں کہ بعض موقع جہاں پر مخالفین ہمارے سخت ترین دشمن کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم ایک محاذ پر ایک دوسرے کے قریب نہیں کھڑے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ معمولی چند چیزوں پر اختلاف۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں، بزرگان دین کی زندگیاں سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ جتنی ہمارے دل میں وسعت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے لیے دلوں میں نرمیاں پیدا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض موقعوں پر منافقین کے متعلق صاف طور سے پتا تھا ان لوگوں نے شرارت کی، ان لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے۔ غزوات میں بھی بعض دفعہ منافقین نے ایسی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے بڑا صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر انتشار ہونے کا خطرہ تھا۔ غزوہ بنو المصطلق میں بھی بعض ایسے ہی حضرات نے یہ شرارت کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے، اور دیگر بہت سارے موقعوں پر ان حضرات نے اس طرح سے شرارتیں کی ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی صاف طور سے ان منافقین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا کہ کہیں یہود و نصارہ کو یا کافرین کو یہ میسج اور پیغام نہ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ اتنے سخت منافقین کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حالت کی مناسبت کی وجہ سے اور دشمنوں کے اندر غلط پیغام نہ جائے، دشمن اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ان کو صاف طور سے قتل کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے یہاں پر ہم لوگ معمولی چیزوں کی وجہ سے بالکل ایک جگہ پر کہیں کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی شہر کا پورا معاملہ ہو، کسی ملک کا کوئی معاملہ ہو، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء پورے ملک میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کئی لوگوں کے پاس گئے، یہ کوششیں کی، لیکن کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر کچھ باتیں اٹھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ساری محنت رائگاں ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور ہمارے درمیان ویسے اختلافات اور توڑ ہو جاتے ہیں۔ حالات کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ اب بار بار ہمیں جگانے والا کوئی نہیں آئے گا، بار بار ہمیں تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بہت ہمارے نقصان ہو گئے، بہت تباہی بربادی ہو گئی، بہت قتل و قتال ہمارا ہو گیا، اور ذلت کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں۔ خدا را اب تو ہم لوگ جاگ جائیں، اب تو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب ڈالا گیا تھا، سخت ترین سزا ان کو دی گئی۔ وہاں سے 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد جب رہا ہو کر حضرت تشریف لائے تو اپنے شاگردوں کے سامنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 2 چیزوں کا تجربہ کر کے آیا ہوں، اور یہ طے کر کے آیا ہوں کہ یہ 2 چیزیں لوگوں کے اندر عام کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، تو دوسرے شعبے والے کو ذلیل اور کمتر سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ارشاد فرمائے ہیں؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا یا توحید کا اقرار کرنے والا، توحید کی دعوت دینے والا۔ لیکن بقیہ سارے شعبے اگر دیکھا جائیں، ان شعبوں کے اندر کتنی چیزیں آئیں گی کہ ان شعبوں میں کام کرنے والوں کو بھی ہم بڑا سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کو بڑا سمجھنا چاہیے، ان کی رعایت کرنا چاہیے، ان کی ہمدردیاں ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اب اس سے ہم لوگ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو صفائی کا کام کر رہا ہو، راستے سے کوئی کانٹا ہٹانے کا کام کر رہا ہو، کچرا ہٹانے کا کام کر رہا ہو، یا ایسے کام کر رہا ہو جو بالکل کمتر نظر آ رہا لیکن انسانوں کی ہمدردی کے حکام ہیں اور ضروریات کے اندر داخل ہیں، تو دینی شعبوں کے اندر ان کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ملے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مشکور بنے، ممنون بنے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ دین کے 70 شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، ان سارے شعبوں پر عمل ہمیں کرنا چاہیے تھا، ان کی اشاعت کرنا چاہیے تھا، ان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی ایک شعبے کو سنبھال رہا ہوں تو بقیہ شعبے آپ حضرات سنبھال رہے ہیں، تو یقیناً میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، ورنہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس شعبے کے اندر بھی کام کرتا ہوں۔ چاہے تبلیغ والے ہوں، چاہے خانقاہ والے ہوں، چاہے مدارس والے ہوں، چاہے سوشل ورک میں کام کرنے والے ہوں، یتیموں بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہوں، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں خدمات کرنے والے بڑے مقام رکھتے ہیں، اور الگ الگ اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے میں جوڑ اور ربط پیدا کریں،
اور ایسا جوڑ اور ربط پیدا کریں کہ ہر شعبے کے متعلق ہمارے اندر یہ ہو کہ ایک دوسرے میں جہاں ہمیں کمزوری محسوس ہو فوراً اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. کہ آج ہم لوگ نہیں دیکھ رہے دیہاتوں کا کیا حال ہے, مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, گمراہ ہو رہی ہیں. کتنے گھروں کے اندر یہ حالات ہیں کہ اسلام کا نام و نشان نہیں, صرف مسلمان کے نام ان کے باقی ہیں, بقیہ گھر کے اندر تہذیب ثقافت سب کے سب ان کی غیر مسلموں کی طرح ہوگی. ہمارے شہروں میں بہت سارے حضرات پڑھا لکھا بہت سارا طبقہ آزادی کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں. ہمیں ان سارے لوگوں کو بچانا, آپس میں مسلمانوں کی نگرانی کرنا, اتحاد اور اتفاق قائم کرنا, یہ بنیادی چیزیں ہیں. ان کے اوپر نظر کرنا, توجہ کرنا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ابھی چند دنوں پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے جو معاملات چلے ہیں ہمارے ملک میں NRC کے متعلق, آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات مسلمانوں کے اوپر اس وقت شروع ہوئے تھے. اس کے بہانے سے تان و تشنیع کیا جانا, لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول, اور پھر موب لنچنگ کے معاملات, صرف مسلمان ہونے کے نام پر قتل کیا جائے. لیکن ہمارے اندر اختلافات ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پورے ملک کے اندر بیک وقت سب مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایک میسج دینے کی کوشش کریں. آج غیر مسلموں میں, دیگر مذہب والوں میں دیکھیں اتنی میجورٹی اور اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے کہ کہیں ان کے مذہبی کسی معاملے کے اندر کوئی معاملہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پورے ملک کے اندر ایک وقت کے اندر ایسا کام کرتے ہیں جس سے حکومت کو مجبور ہونا پڑتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتحاد اور اتفاق قائم کریں, اپنے بڑوں کی رہنمائی میں رہبری میں چلنے کی کوشش کریں. مقامی اعتبار سے بھی, اپنے شہر کے اعتبار سے بھی کچھ ایسی ترتیب بننا چاہیے اپنے بڑے علماء کو لے کر کہ ہر مسلک والے اس کے اندر شریک رہیں اور ہر تنظیم کے کچھ افراد اس کے اندر شریک رہیں. اتحاد اور اتفاق اس کے ذریعے سے بہت زیادہ جائے گا. ورنہ اگر صرف ایک مسلک والے یا ایک مدرسے والے ہیں یا ایک تنظیم والے اگر یہ کوشش کریں کہ ہم چاہتے ہیں اتفاق قائم کرنا, تو یہ ممکن نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے, یا اس میں 100% کامیاب ہونا مشکل ہے. لیکن اگر اس طرح سے باقاعدہ علماء کی اور دیگر بہت سارے لوگوں کی ایک جمعیت بنائی جائے اور ایک کمیٹیاں بنائی جائے جس کے اندر شہر کے اندر جب بھی کوئی ایسے موقع آ جائے سب اتحاد اور اتفاق سے جمع ہو جائیں, تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی اور دشمن سوچنے پر مجبور ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ RSS کے بعض لوگوں نے بڑے بڑے چینلوں پر کھلے عام آ کر کہا کہ ہم لوگ تو ان کے درمیان اس طرح سے اختلاف پیدا کریں گے, مسلک کے اعتبار سے اور فلاں چیز کے اعتبار سے فلاں چیز کے اعتبار سے, اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے چند لوگ اس کا شکار ہو بھی گئے ہیں, باقاعدہ ان کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے مقصد کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور امت کے اندر توڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن قربان جائیے ہمارے اکابرین کے اوپر, ہمارے علماء کے اوپر جو بڑی قربانیاں دے کر دن رات اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ امت میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے. مسلکی اعتبار سے ہم اپنے مسلک پر قائم ہیں, لیکن باہر کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو ان کے اوپر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک اور نیک بن کر اگر دشمنوں کے مقابلے کے اندر کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ باطل جو ہمارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے انشاءاللہ اس کے اندر 100% ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے اختلافات سے, توڑ سے, نفرتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دشمنان اسلام کی ہر چال سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.